السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب بڑھیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا، جو میں کئی اس سے پہلے بھی 2 ویڈیو میں بنا چکا ہوں فرانس کے تعلق سے، اور ابھی میں واپس سے ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں اس موضوع پہ کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام میں اتنی کٹر پنتی کیوں ہے، اور کیا وقت کے حساب سے اسلام جو دھرم ہے وہ بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس سے ٹیررسٹ پیدا ہو رہے ہیں، آتنکوادی پیدا ہو رہے ہیں، کٹر پنتی پیدا ہو رہا ہے، تو کیوں نہ آپ اپنے دھرم کو جو ہے وقت کے حساب سے بدل دو۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دورو راٹھی جو ہے ایک یوٹیوبر ہے، جو اپنا جو انالائز کرتے ہیں وہ اس کے بعد اوپینین دیتے ہیں، پھر انالائز کرنے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے، تو لاسٹ میں یہ بات وہ بولتے ہیں کہ وقت کے حساب سے انسان کو بدلنا چاہیے، دھرم کو بھی بدلنا چاہیے، یہ ورڈ کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ ان کی باتوں کو جو بولا گیا ہے، جو لوگوں کی سوچ ہے، اس پہ میں کچھ بات بتانا چاہوں گا کہ آخر اسلام جو ہے اس کو بدل کیوں نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو پہلا یہ میں بتا دوں، اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو آخری دھرم ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا دھرم نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ دیکھیے، نیا دھرم جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو سمجھنا ہے، اسلام کو نیا نہیں ہے، اس سے پرانا ہے، بٹ وقت کے حساب سے چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ توریت، زبور، انجیل، پھر قرآن، 4 کتابیں جو ہیں مشہور کتاب ہیں، جس کو آپ مطلب ایک نام جیسے بائبل ہے، سمجھے نا، کرسچن کی کتابیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو جیسے وہ کتابیں ہیں، وہ کیا ہے کہ آسمانی کتاب ہے، باقی جو دنیا کے اندر کتابیں ہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے کہ وہ واقعی میں وہ کتاب کتنی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو جیسے بائبل ہے وہ آسمانی کتاب ہے، لیکن اس میں کیا ہوا، چینجز ہو گیا، تو وقت کے حساب سے جو چیز چینج ہو جاتی ہے وہ چیزوں کو بعد میں ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام دھرم کے جو بعد میں جو آخری جو پسند فرمایا، وہ اسلام دھرم کو پسند فرمایا، اور جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر جو اوترت ہوا وہ قرآن تھا، جو نازل ہوا وہ قرآن تھا، اور قرآن جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین خود لی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چینجز ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو، اگر چینجز ہو جائے گا تو دنیا کے اندر جو ہے نا فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، اور ہر انسان ظلم کرنے لگے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ابھی ظلم نہیں ہو رہا؟ ہاں، آپ کو سمجھنا ہے ظلم کون لوگ کرتے ہیں، آپ کو یہاں سمجھنا ہے۔ دیکھیے، اسلام جو دھرم ہے، اسلام دھرم کے اندر ہر آنے والی برائی اس سے روکا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ہر آنے والی برائی اسے روکا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان جو لوگ ہیں دنیا کے اندر، جو انسان لوگ ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ریپ رکے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ سمجھے، دنیا کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریپ کا جو معاملات ہے، لڑکیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہا ہے اس کو روکیں، لیکن ریپ رکنا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ انہیں کیا چاہیے؟ آزادی بھی چاہیے۔ اسلام دیکھیے، اسلام کا معاملہ یہاں پہ تھوڑا سا الگ ہے۔ کیا الگ ہے؟ دیکھیے، اسلام کیا کہتا ہے؟ ریپ رکنا چاہیے، لیکن اس کا سولوشن ایسا نہیں دیتا ہے کہ لوگوں کو آزادی بھی ہے۔ کس کو؟ عورتوں کو۔ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ سمجھو بات کو، جو غلط کام کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ لڑکیوں کے ساتھ۔ تو لڑکیوں کو جو ہمارا اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو، پردے میں رکھو، خوشبو نہ لگاؤ، جو غیر محرم ہے وہ آپ کو نہ دیکھے، ٹھیک ہے نا، غیر محرم جو ہے آپ کی خوشبو کو نہ سونگھے، ٹھیک ہے، زور سے چلو بھی مت جس سے آواز آئے اور مائل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیز جو ہے اسلام جو ہے وہ روکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہو گے کہ یار یہ تو آزادی چھین لی گئی، آپ کو دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ملے گا، یا تو آپ کو پھر برائی ملے گی یا آپ کو اچھائی، تو یہاں سمجھنا ہے۔ اب دیکھو، اگزامپل کے دور میں اگر اسلام کے ماننے والے اگر ریپ کر لے، مان لو ہر وہ راستہ جو ریپ کی طرف مائل کر رہا تھا اسلام نے روک رکھا ہوا تھا، پھر بھی اگر اس حالت میں بھی اگر ریپ ہو جائے
تو اس کی سزا بھی ایسی ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو آپ کے خود کے لا کے حساب سے آپ جو سزا دیتے ہیں اس میں کیا سزا دے سکتے ہیں آپ؟ سزا یہی دیں گے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے، گولی مار دیا جائے، برابر یہی آپ سزا دیتے ہو. بٹ اسلام کا معاملات دیکھیے آپ، سزا معمولی نہیں، سزا اتنی سخت کہ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں کانپ جاتی ہے. دیکھیے سزا کیا ہے. اگر کوئی شادی شدہ ایسی حرکت کرتا ہے، دونوں دیکھیے لا دیکھیے، آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شادی شدہ اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے زمین کے اندر دھسانے کے بعد اور اسے کنکری، جو انسان اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ جسے مومن کہا جاتا ہے، وہ اچھے لوگ جو ہے، وہ لوگ جو ہے کنکر سے ماریں گے، مارتے 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 ان کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی اسے ختم کر دیا جائے گا. وہ مرنا 1 منٹ والا نہیں ہوگا، وہ کئی درد سہے گا، کئی چیزیں سہے گا، کتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد روح نکلے نہ نکلے، کاش کہ میں مر جاتا، اس بیچ میں کئی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا، پھر جا کے اس کی روح قبض ہوتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کے لیے 100 کوڑے مارنا ہے. آپ سوچ کے دیکھیے کہ اتنی سخت سزا ہے. ابھی آپ سمجھیے کہ جو بھی پوری دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری چلے، ایگزامپل فلم انڈسٹری چلے. اب فلم انڈسٹری تو چلنا چاہیے، کیوں؟ آپ کو پیسہ آ رہا ہے، لیکن آپ کو ریپ بھی روکنا ہے، تو فلم جو ہے وہ ریپ کا تو سین بتائے گا نا. اب اس سے ایک انسان کیا ہوگا، ریپ کی طرف مائل ہوئے گا. آپ کہو گے دیکھو یہ انسان جو ہے ریپ کی طرف جا رہا ہے، کیوں؟ یہ انسان غلط ہے. وہ آپ یہ نہیں کہہ رہے دیکھو جو فلم دکھا رہا ہے وہ غلط ہے. ہونا کیا چاہیے، جو فلم دکھا رہا ہے وہ غلط ہے، نہ کہ وہ انسان کو تم نے خراب کیا ہے بعد میں تو اس کو آپ نے روکا نہیں، جو آنے والا راستہ. اسلام کیا کرتا ہے، فلم کو ہی بند کر دیتا ہے. تو آپ کیا ہو گئے، دیکھو یہ کٹر پنتھی اسلام ہے. ارے کٹر پنتھی نہیں ہے، اسلام یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ غلط کام سے کیسے بچ سکتے ہو. اب ایگزامپل لو، شراب. پہلا دوسری ایگزامپل آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ شراب دیکھ لو. آپ شراب پی کر آتا ہے تو شراب میں کیا ہو جاتا ہے، آپ خود سوچ کے دیکھو. اسلام کیا شروعاتی دور میں اسلام نے اجازت دیا تھا، پھر بعد میں جب دیکھے کہ اسلام سب کچھ سلولی کیا، اچانک کوئی کام نہیں کرتے. انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، جو انسان کی جو عادت بن جاتی ہے، اسے روکنے کی کوشش سلولی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب شراب جو تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں آتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد اپنی ماں کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ماں ہے، اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتے ہیں، فرق نہیں کر پاتے ہیں، کیوں؟ ان کی مزاج جو ہے وہ کھو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نا، وہ اپنی دنیا میں کھو جاتا. تو اسلام نے کیا کیا، فائدہ تو ہے اس میں، ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں، لیکن فائدے سے زیادہ بڑا نقصان ہے. تو اس لیے کیا اسلام نے اس کو بند کر دیا. آپ کہو گے کہ دیکھو بھائی اسلام کٹر پنتھی ہے، سیدھا شراب کو بین کر دیا. آپ سمجھو غلط کیا ہونے والا تھا جس کی وجہ سے اسلام نے بین کیا. تو اس کو کٹر پنتھی نہیں کہتے، اس کا حل کہا جاتا ہے. اسلام کیا ہے، حل نکالتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ آپ کو کمانے کے طریقے اور بھی ہیں، تو آپ غلط طریقے سے کیوں کمانا چاہتے ہو؟ آپ کیا ڈرگس بیچ کے کمانا صحیح ہوگا؟ دنیاوی اعتبار سے بھی میں کہتا ہوں. اب اسلام کہے گا ڈرگس بند ہے، حالانکہ اسلام ریئلی میں نشے والی چیزوں کو بین کرتا ہے. آپ نشے کے راستہ کھولتے ہو، نہیں یہ چیز بین ہونا چاہیے، یہ چیز نہیں. لیکن اسلام کیا کرتا ہے، ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا نشہ بھی اس کو بھی بند کر دیتا ہے. کیوں؟ ہر وہ چیز جو مطلب برائی جو ہے نا، وہ راستہ، برائی کا جو کوئی بھی راستہ ہے وہ کھلنا نہیں چاہیے. اور شراب جو ہے اس کی ایک چھوٹی سی برائیوں کی ماں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اسلام کا معاملات جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. آپ جب اسلام کی اسٹڈیز کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی میں اسلام جو ہے اتنی سختی اس میں کیوں کرتا ہے. جیسے کہ سور جو ہے ایک مسلمان نہیں کھا سکتا، اس کی وجہ کیا ہے آپ اس کے بارے میں معلوم کیجئے. آپ کو جب معلوم ہو جائے گا تو آپ خود حیرت انگیز ہو جائیں گے. اسلام جو ہے ہر وہ تمام راستے کو بند کرتا ہے. لیکن دنیا کے لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یار اسلام جو روک رہا ہے نا، وہ ہماری آزادی کو چھینا جا رہا ہے.
لیکن غلط فہمی میں. ارے آزادی اس لیے نہیں چھینا جا رہا ہے، جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آزادی، لیکن آنے والے وقت کے لیے وہ بہت ہی زیادہ فتنہ ہوتا ہے. بغیر شادی شدہ کے آپ اپنے بچے کو، میں اگزامپل دینا چاہوں گا، آج کے وقت میں اگر عورتوں کو آزادی دے دے کہ بھائی جیسے مرد 4 شادی کر لیتا ہے ویسے عورتوں کو 4 شادی کیوں نہیں کرنے دیتے، اگزامپل، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ آپ خود سوچ لو. اسلام جب کوئی چیز آپ آزادی کے نام پہ، ایکول کے نام پہ یہ تو نہیں کر سکتے بھائی دیکھو مسلمان کے جو ہے نا، ایک مسلمان آدمی کو 4 شادی کرنے کے علاوہ ہے تو عورت کو 4 شادی کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا، آزادی کا آزادی ایسے ہے. تو ہر چیز ایکول نہیں ہو سکتا. مرد کا ایک الگ مقام ہے اور عورتوں کا ایک الگ مقام، ایک ہی درجہ کم ہے عورت کا. اس کی بھی وجہ رکھی ہے اللہ نے جو رکھا ہے اس کی وجہ. اور ویسے بھی اللہ نے عورت کو آپ معلوم کریں گے تو اپنے گھروں میں ان کو یہ ملکہ بنایا گیا ہے. ایسے ہی اسلام کٹر پنتھی نہیں ہے. اور اسی لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیڈیل پرسن ہے ساری کائنات کے لیے، تو وہ جب ہم کو یہ چیز سکھاتے ہیں اور وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط ہو سکتے ہیں، ناممکن ہے، 100% ہے کہ مطلب میں اس سے بھی زیادہ اگر ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہے اور وہ غلط ہو. ناممکن ہے. آنے والے وقت فیوچر بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے. تو یہ عالم ہے اسلام کا. اسلام کوئی بھی چیز، اگر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ اسلام اگر کٹر پنتھی، تو آپ اسلام کے بارے میں ریسرچ کرو، آپ کو معلوم پڑ جائے گا. تو اسلام کبھی بھی ٹیررسٹ نہیں سکھاتا ہے. اسلام کبھی بھی کوئی غلط، آپ غلط کر رہے ہوتے ہو، آپ کو جب روکا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام ٹیررسٹ ہے. آپ کا بزنس کا نقصان ہو جاتا ہے، آپ کا بڑا لاس ہو جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے اسلام ٹیررسٹ ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی اسلام میں دیکھو، اگر ایک غلط انسان کا خون کر دیا تو اسلام کیا کرتا ہے؟ خون کے بدلے میں خون دیتا ہے، سزا دیتا ہے. برابر ہے نا؟ کیوں؟ جب وہ غلط ہے تو غلط کے بدلے میں غلط کا سزا ہے نا؟ اسلام کے اپنے لا ہیں، طریقے ہیں. تو اسلام ابھی اسلامک لا نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. اگر اسلامک لا ہوتا تو یقین جانیے، اگر ریئلٹی فالو ہوتا ہے اسلام کو، آج جو آپ در کی مورچے نکال رہے ہوتے، در کی چیزیں نکال رہے ہوتے، امید ہے کہ یہ سب چیزیں آپ نہ نکالتے. کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ جب ریپ ہی نہیں ہوتا، انشاءاللہ ریپ ہی نہیں ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی، شراب نوشی نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی، غلط ہوتا تو اس کو سزا ملتا. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو یہ کٹر پنتھی اسلام ہے نا، دیکھو شراب پیا اس کو دیکھو سزا دے رہے، اس کو چابک سے مار رہے. ایگزامپل ہے. ایسا نہیں. اسلام ہر برائی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، برائی کے ہونے سے پہلے روکنا، یہ بڑی بات ہے. پولیس لوگ، جو ہماری پولیس ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ برائی ہونے سے پہلے روکے. لیکن اگر برائی ہونے کے بعد روکنا کا کیا فائدہ؟ برائی تو ہو گئی نا. تو بھائی دنیا جو ہے نا، دنیا کے جو لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے پیسہ کمانا. تو دھرو راٹھی سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو سمجھو، پہلے آپ اسلام کو سمجھو. اسلام کیوں اتنا اسٹرک ہو جاتے ہیں؟ اسلام اس لیے اسٹرک ہے کہ ہر آنے والا، آپ گرل فرینڈ ہے آپ کے پاس نا، دھرو راٹھی آپ کے پاس جو ہے گرل فرینڈ ہے، آپ بتاؤ مجھے کہ یہ صحیح ہے ریلیشن؟ آپ بتاؤ یہ ریلیشن صحیح ہے؟ نہیں ہے. آپ کے بچے بھی ایسے ہی کریں گے، آنے والے بچے. اب حرام کے بچے پیدا ہو گئے تو مان لو نا، بغیر شادی شدہ بچہ پیدا کر رہے ہو. اگر ایسی سب بغیر، لاسٹ میں آ کے تم تو شادی شدہ ہو بھی نہیں، کچھ ہو بھی نہیں، تم کہو گے کہ میری گرل فرینڈ نہیں، جھگڑا ہوا گرل فرینڈ نہیں ہے، تو تمہارے بچے کہاں جائیں گے؟ کون ہے باپ اس کا؟ ہے نا؟ آپ کے اپنے آپس میں مسئلے ہو سکتے ہیں. اگزامپل میں دیا، برا نہیں ماننا آپ. تو میں اگزامپل کے طور پہ، آپ کی ماں ہے، آپ کے بچے، آپ کو ماں کیوں بولتے ہو؟ کیونکہ شادی شدہ ہے نا بھائی، ہے نا؟ آپ کو ایک درجہ ملتا ہے، آپ کو ایک ماں بہن سب میں ایک فرق ہوتا ہے. اگر آپ ننگے اپنا بدن ہٹا دے، آزادی کے نام پہ سب اپنا کپڑا اتار دیے اور سب ماں بہن سب ایک ہی ساتھ میں بیٹھ گئے، کھانا بھی کھا رہے، نہا بھی رہے، سب کچھ کر رہے، یہ اچھا ہے؟ آزادی کے نام پہ ایسا کرو گے اچھا لگے گا؟ سوچ کے دیکھو ایک بار. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ کون آپ کی بہن ہے، کون آپ کی ماں ہے، کیسے ریلیشن ہونا چاہیے، ریلیشن سے کیسے آپ مینٹین کرتے ہو، آپ کیسے زندگی جینا چاہیے. یہ سب جو ہے نا اسلام سکھاتا ہے. ہر آنے والی برائی سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آپ فلم دیکھتے ہو بہت مزہ آتا ہے، ویب سیریز دیکھتے ہو بہت مزہ آتا ہے، آپ اس کے اوپر نہیں بولو گے کہ دیکھو ویب سیریز بنا رہا کتنا گندا بنایا، دیکھو تو چلا لوگوں کا مینٹلٹی پریپیئر کر رہا ہے. میں اگر بول رہا ہوں کہ یہ آدمی غلط کیا تو یہ میں آتنکوادی ہو سکتا ہوں،
لیکن جو آدمی ریپسٹ کو مطلب جو ریپ دکھا رہا ہے سین، وہ دوسرے لوگوں کو ریپ کا سین دکھا دکھا کے اچھلوا رہا ہے، تو وہ صحیح ہے نا؟ یہ کمال ہے. تو آپ بڑھاوا دیتے ہو، انسانیت بڑھاوا دیتی ہے، تو اس پہ کوئی کہتا نہیں ہے. تو یہاں پہ سمجھنا ہے، آپ کا لاس مت دیکھو، ہے نا؟ آپ کا لاس جتنا ہے ہونے دو، کمانے کے صحیح طریقے بھی ہیں، ہے نا؟ انسان بزنس کر سکتا ہے، ایک دوسروں کا جیسے آپ انتظامیہ ہے چلا سکتا ہے. ابھی ایگزامپل دیکھو، ایک سمجھنا ہے آپ کو، سودی کو اسلام نے حرام کر دیا. میں نہیں بتاؤں گا، ریئلی میں کہہ رہا ہوں، دھرو راٹھی آپ کو میں یہ بات نہیں بتاؤں گا کہ مطلب سودی کے کاروبار اسلام نے کیوں حرام کیا. یہ آپ معلوم کرو کیوں حرام کیا. کیوں؟ آپ اتنا انالائزر ہے نا، آپ انالائز کیجئے کہ اسلام نے مطلب یہ سودی کاروبار کو کیوں بین کیا، اور پھر آپ دنیا کو دیکھو، دونوں کو کمپائر کرو، ابھی کے حالات کو آپ کمپائر کرو، اور جو اسلام جو کہتا ہے نا اس کو کمپائر کرو. کیا واقعی میں اگر اسلام کا یہ رول آتا تو کیا واقعی میں یہ چیز کم ہوتی؟ آپ سوچ کے دیکھو میرے بھائی. آپ غلط طریقے سے دنیا میں آپ اونچی اونچی عمارتیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں محبت نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں. آپ بات کو سمجھیں. تو امید ہے دھرو راٹھی جی، آپ بھی، مجھے امید ہے آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھو، اسلام کو ہم بھی پوری طرح سے فالو نہیں کرتے. اسلام سکھاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم کئی بار جھوٹ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں جھوٹ بولنے کی بھی سزا ہے یقیناً. آپ خود سوچ کے دیکھیں، سزا سے مراد ہر چیز کے لیے پکڑ نہیں ہوتی ہے. کئی چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے توبہ کرنے پہ بھی معاف کر دیتا ہے. ایک برائی ہو گئی آپس میں، ایک برائی ہو گئی، آپ مطلب ایک انسان، دنیا کو نہیں پتا چلا، ہم نے غلط کام کر لیا اپنے آپ سے، ہم نے اللہ سے توبہ کر لیا، ہمارا معاملہ تھا، ہمارے ساتھ ہے. لیکن ایک عوام کے تک وہ چیزیں پہنچ جائے، ہمارے ذریعے سے ایک عوام کو نقصان پہنچے، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. تو اسلام جو ہے نا ہر چیز کو مد نظر رکھتا ہے. اسلام بہت جو ہے نرم بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے. اچھے لوگوں کے لیے نرم ہے، جو برے لوگ ہیں ان کے لیے سخت ہے. بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور جو لوگ غلط، آپ کو میں یہاں پہ یہ نہیں سوچیے گا کہ میں دیکھو ٹیررسٹ کا سپورٹ کرتا ہوں. ایک بات کو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ٹیررسٹ کا میں کبھی سپورٹ نہیں کرتا. ٹیررسٹ جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو میں واقعتاً ٹیررسٹ کی بات کرتا ہوں، کوئی مسلمان کا نام میں جوڑوں گا نہیں. ہر وہ انسان اس میں، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، میں نہیں مانتا کہ ہر مسلمان ٹیررسٹ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کون سے مسلمان ٹیررسٹ ہوگا، واللہ عالم. جو بھی ہوئے گا وہ تو وہی جاننے والا ہے. اور آپ گورنمنٹ ہے، بڑے لوگ جانتے ہیں کہ ان سے ملنا ہے، جلنا ہے. اگر آپ کہتے ہو تو ہم مان لیتے ہیں، ہم کو نہیں پتا نا حقیقت کیا ہے. آپ کی بات پہ تو بلیف بھی ختم ہو جاتا ہے کئی بار کہ یار یہ بولے گا سچی میں وہ ٹیررسٹ تھا کہ نہیں تھا، وہ بھی نہیں معلوم. تو وہ آپ کا سوچ بنی ہوئی ہے. آپ تو ہمارے مائنڈ سیٹ کو جو آپ بتاؤ گے وہی ہم سمجھ پائیں گے، جو نہیں بتائیں گے وہ نہیں سمجھ پائیں گے. سمپل ہے نا. تو ٹیررسٹ کا ہم بھی کسی کو نہیں بولتے. ہاں غلط کسی نے پرسن کیا تو پرسن وائز بول دے بھائی ہاں یہ آدمی غلط کیا تھا، بھائی ایسے نے مار دیا. اب اس کے پیچھے کیا وجہ بیک گراؤنڈ میں بھی مجھے بھی نہیں پتا. جیسے کہ ابھی جو حالات ہوئے فرانس کے اندر جو قتل ہوا، اب دیکھو جو غلط قتل کیے اس سے پہلے غلطی کیا تھا تو اس نے اس رد عمل اس کو ملا نا. اب میں اس کے اوپر کیا دیتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، مجھے برا بھی لگا ہے، میں کیا کہوں کہ یار یہ غلط کیا. ہاں غلط تو کیا ہے. کیوں غلط؟ اس لیے میں یہ بولتا ہوں نا کہ غلط اس لیے کیا کیونکہ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ حکومت کو چیزیں فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اب حکومت ہی غلط کرنے بیٹھ گیا ہے نا. اب کیا کرو، اب کہاں انصاف مانگے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، میری بات پہ اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب معاملات ہے، دنیا ہے ایسے ہی چلتی رہتی ہے. بٹ آپ اگر اسلام، ایک وقت آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے، ایک وقت دنیا کے اندر آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام پھیل جائے گا، پوری دنیا میں اسلام لوگ ماننے لگیں گے، تو وہاں امن و شانتی چالو ہو جائے گی، برقرار ہو جائے گی اس وقت تک کہ جب تک کہ اسلام پھر سے واپس نہ جانے لگے. جب اسلام چلا جائے گا پھر امن و شانتی ختم ہو جائے گی. تو یہ اسلام ہے. آپ معلوم نہیں کرنا چاہتے، آپ ریلیجس میں انٹرسٹ بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ تو دھرو راٹھی جی آپ کا معاملات ہے. اور ہم تو آپ کو دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ کہ آپ جو ہے قرآن پڑھیں، یقیناً قرآن پڑھیں. اور قرآن جو ہے نا آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ خود کہیں گے کہ یا اللہ واقعی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا ابھی یہ سین ہو رہا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور جن کے اوپر اوترت ہوا ہے وہ قرآن، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا نہیں کائنات کے جو ہے آئیڈیل پرسن ہیں، تو وہ جو ہیں ان کو ساتھ میں لے کر آپ پڑھیے تو اور اچھے سے آپ سمجھ پائیں گے۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔